صاحب اس آل ٹف ٹاک از میر یہ گفتگو ہے، کیونکہ اگر معاہدہ انہوں نے ادھر ہی کر لیا ہے اور پھر جو وہاں پہ سینٹ کام کا سب سے بڑا جو بیس ہے وہاں پہ موجود تھا، تو کیا ان کے علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ایک مسلم نیٹو بنے، فتح السیسی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ڈو یو تھنک دس از آل ٹاک اینڈ دی لائف ایز یوزول ول گو آن؟ اسی تنخواہ پہ کام چلے گا جناب جنرل صاحب؟ جی اس تنخواہ کم ہو جائے گی میں آپ کو بتا دوں. ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. ریئل ورلڈ از ویری ڈفرنٹ. یہ جو حملہ ہوا ہے سو کال جو قطر کے اتنا غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اب کیا خیال ہے قطر کے پاس جو ڈیفنس سسٹمز ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، کوئی چیزیں کم ہے اس خطے میں؟ میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، کہ قطر اس سارے اس میں شامل تھا. Now they have decided to get rid of Hamas once and for all. نتنیاہو نے تو کہہ دیا تھا نا غزہ میں سب کچھ ختم کر دیں گے، اس کو بالکل ایک میدان بنا دیں گے. یہ جو تھوڑے بہت ریمنٹس ہیں جو آ کے بیٹھے ہوئے تھے دوحہ میں، ان کو بھی ختم کرنے کا پلان تھا. اور فلائٹ پلان دیکھنا کیا تھا ان کا. اسرائیل کہاں سے ان کے جہاز اڑے، کس ملک سے اوپر ہو کے آئے، قطر پہ آ کے حملہ کر دیا انہوں نے. سینڈ کام کا وہاں پہ بیس بھی بنا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے وہاں پہ، اس کے باوجود یہ کچھ ہو گیا. اور ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم پتہ نہیں، ہم میرا خیال ہے بیوقوف بننے کے لیے ہم خود تیار بیٹھے رہتے ہیں اور بیوقوف بنتے رہتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ سے. میں کل بھی جب یہ بات ابھی میٹنگ جاری تھی تو کسی ایک پروگرام میں نے کہا تھا میں کہ یہ ڈونٹ ایکسپیکٹ، زیرو ٹوٹل ایکسپیکٹیشن تھی میرے اس سے. کیونکہ دیکھیے یہ سب ہم مغربی کی دنیا کو آپ داد تو دیجئے نا، امریکہ کو ان کو داد تو دیں نا، اسٹریٹجی کو داد تو دیں نا. آپ کس طریقے سے ڈیوائڈ کیا ہوا سارے عرب ملکوں کو، کس طریقے سے چند ایک ملک تھے ان کو تباہ کر دیا گیا. اس میں جہاں جہاں سے خطرہ تھا وہاں پر رجیم چینج کر دیا انہوں نے. سیریا میں دیکھ لینا کیا ہوا، سب کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو سب کچھ. سیسی صاحب کے جو بات کر رہے ہیں، بلند دعوے کر رہے ہیں، سیسی صاحب کو یہ تو بولیے ہیں کہ غزہ کے لیے مسلمانوں کے لیے راستے تو کھول دینا وہاں سے، ان کو کوئی غذا، ان کو کوئی میڈیکل ایڈ تو دینے کی ہم انفارچونیٹلی ایبسولوٹلی OIC is totally میرا خیال ہے ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف انرجی اینڈ an abject surrender. That is the term I would like to use. جو کل کی جو ہمیں کانفرنس ہوئی ہے، پاکستان نے بولڈ سٹینڈ لیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان جسٹ ون کنٹری. حالانکہ اگر پاکستان، ایران، ترکی مل جائیں، ساتھ انڈونیشیا مل جائے اور ساتھ سعودی عربیہ مل جائے، تو کیا جنرل صاحب کل جب دوحہ میں ایک اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی، سر کل جب دوحہ میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی تو اسی وقت جو ہے نتانیاہو امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا تھا اور اس نے وہاں پر کہا کہ حماس کی قیادت جہاں جہاں جائے گی ہم کارروائی کریں گے. تو اب قطر کا اگر معاہدہ ہوتا ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل نزدیک پہنچ گیا ہے، تو پھر کیا حماس کی جو ہے وہ قیادت کو وہاں سے قطر جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتا ہے، یا قطر اپنے آپ کو وہاں پر امریکی جو ان کی دفاعی حفاظت ہے اس میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے نتنیاہو کی بات پہ غور کیجئے. نتنیاہو نے امریکی فارن سیکرٹری کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کی. دیٹ مینس امریکہ از ٹوٹلی سپورٹنگ دس. یہ جو نیگوسیشن ہوں گی اس میں حماس کی لیڈرشپ قطر میں بیٹھی ہوئی ہے دوحہ میں، اس کے بارے میں ہی فیصلہ ہو جائے گا. ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا. کیونکہ انفارچونیٹلی انٹائر مسلم ورلڈ ادر دین باتیں کرنے کے علاوہ ہم نے کچھ کیا نہیں. غزہ کا آہستہ آہستہ سسکتے جو تھی نا زندگی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے غزہ کی. آپ یہ بتائیے نا کہ آپ کیا کریں گے ابھی اس کو. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ لیکن سر ہم پاکستان جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ آ چکا ہے اسرائیل کے خلاف. سر پاکستان اسرائیل کے خلاف فرنٹ لائن پہ آ چکا ہے اور وہ پاکستان عرب ممالک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. اقوام متحدہ میں دیکھا جائے اس میں بھی، اور اس کے علاوہ اسلامی سربراہی کانفرنس میں ہمارے نائب وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے باقاعدہ الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہر طرح جو ہے وہ قطر کے ساتھ کھڑا ہے. پوچھا گیا کہ کیا کوئی فوجی اتحاد بن سکتا ہے، انہوں نے کہا کیوں نہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فوجی اتحاد بن سکتا ہے عرب ممالک یا مسلم ممالک کے درمیان؟ جی نہیں. پاکستان کھڑا ہے، پاکستان پہلے دن سے کھڑا ہے، قطر کے ساتھ بھی کھڑا ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی کھڑا ہے.
لیکن پاکستان از جسٹ ون کنٹری. یہ مت بھولیے کہ پاکستان کے اپنے مسائل بھی ہیں. ہماری مشرقی سرحدیں جہاں پہ اپنے بھارت بیٹھا ہوا ہے، پاکستان اگر کوئی ایسے کام کرتا ہے تو اب کیا خیال ہے کہ امریکہ جو اتنی کوشش کر رہا ہے اسرائیل، گریٹر اسرائیل کو تشکیل دینے میں، وہ انڈیا کو گو ہیڈ نہیں دے گا، وہ انڈیا کو سپورٹ نہیں کریں گے وہ لوگ. پاکستان کے اپنے مسائل ہیں. پاکستان، حالانکہ پاکستان کا بڑا جرأت مندانہ موقف تھا، بہت ہی مضبوط موقف تھا، لیکن پاکستان اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا نا. جب جو خطرہ جن کو ڈائریکٹلی اس وقت افیکٹڈ ہیں، وہ لوگ جب خود کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں، وہ سے باتیں کرنے کو تیار ہیں. اور پاکستان کو اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ جس طرح نتنیاہو نے بہت پہلے اعلان کیا تھا کہ 2 ملکوں کے پاس ہم ایٹمی ہتھیار نہیں دیکھ سکتے، ایک ایران اور ایک پاکستان. ایران کے ساتھ تو جو کیا انہوں نے کر لیا نا، اس کا تو یہ بھگت لیا اسرائیل. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 1980 کی دہائیوں سے جو اسرائیل کی منصوبہ بندی ہے، کیا وہ ختم ہو گئی ہے اس سے؟ کیا وہ جو الیگلی آکوپائڈ کشمیر میں آ کے جو جوز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جو بڑی پریزنس ہے، وہ کس لیے وہاں پہ ہے؟ پاکستان جل صاحب، میں ایک اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ غزہ. انہوں نے جو ایک کر کے وہ مار رہے ہیں. کیا عرب کی جتنی حکومتیں ہیں، جس طرح کی بھی ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ دے کین بی نیکسٹ اف وہ اس کو اگر اس کا کوئی ڈیٹرنس نہیں کرتے اور جس طرح سے وہ جو بھی ان کی مسئلتیں ہیں، تو دے ول بی دی نیکسٹ. ہم نے دیکھ لیا، لیبیا گیا، شام گیا، تو وہ اس کا جو نقشہ ہے وہ تو کہیں شمالی سعودی عرب تک آتا ہے. تو ڈو دے ہیو اینی سچ ریئلائزیشن، یا کوئی ہسٹوریکل تھنکنگ ہی کوئی نہیں رہ گئی عرب رولنگ ایلیٹ میں؟ دیکھیے، جیسے ایسے عربوں کے پاس پیسہ آتا گیا ہے نا، تو وہ جو عربوں کی خاصیتیں تھیں وہ ختم ہوتی گئی. جس سے اب وہ میں کیا کہوں، یہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے، جو دور اندیشی، جو ڈیزرٹ کے رہنے والے لوگوں کا بہت بڑا خاصہ ہے، پیشنس جو بہت بڑا خاصہ ہے، منصوبہ بندی جو بہت بڑا خاصہ ہے، ان کا لانگ ٹرم پلاننگ بہت بڑا خاصہ تھا. اب ان میں تو نظر نہیں آ رہی نا آپ کو. اب دیکھیے، جب یہ ٹرمپ صاحب آئے تھے، ان کو تو انہوں نے اتنا لاد دیا تھا کہ ان کے بعد میرے خیال چیزیں جو بھی ان کو تحائف اور سب کچھ دیا گیا، جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا. کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو اتنا نیچے کر لیا ہے کہ ہم ابھی پیسہ ہمارا ہے؟ اندازہ کریں آپ کہ سعودی عربیہ کا پیسہ، قطر کا پیسہ، ان سب کے پیسہ ہے کہاں پر موجود؟ کہاں پر ہے ان کا پیسہ؟ ان کی پراپرٹیز کہاں پر موجود ہیں؟ جو رولنگ ایلیٹ ہے عرب رولنگ، ان کی پراپرٹیز کہاں پر ہیں؟ آپ چلے جائیں امریکہ میں، مغرب دنیا میں چلے جائیں نا، آپ برطانیہ میں چلے جائیں، آپ فرانس میں چلے جائیں، پراپرٹیز تو انہوں نے خرید کر رکھی ہوئی ہیں. تو پھر تو فلسطینیوں کو اپنا خون کسی مشکل نہیں پڑے گی، دستانوں میں چھپ تو نہیں سکے گا. لیکن ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ایک بات کر رہے تھے، انڈونیشیا کی بات کی، ترکی کی بات کی، پاکستان کی بات کی. پاکستان نے ہم نے جائنٹ فورسز کو یہاں پہ شکست دی تھی اور 5 دنوں میں یہ بھاگ گئے، یہ جو انڈیا والا معاملہ تھا. تو کیپیبلٹی از دیر، پاسبلٹی از دیر. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے. اور جو ہمارے ساتھ گڈی آج کل ویسٹ اور ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ جناب ذرا آپ سائٹ پہ ہی رہیں، ہمیں ادھر والا کام پہلے کر لینے دیں. جی بالکل. دیکھیے، میں پتہ نہیں کتنے دفعہ کہہ چکا ہوں یہ، اب تو مجھے کہتے ہوئے تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر ایک طرف کوبرا ہو نا، ایک طرف امریکہ بیٹھا ہو، تو آئی کین ٹیک اے چانس ود کوبرا. امریکہ کے ساتھ چانس نہیں لے سکتا پاکستان. امریکہ نے کس دفعہ کون سے موقع پر پاکستان کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کی؟ کون سے موقع پر پاکستان کو زخم نہیں پہنچائی، نقصان نہیں پہنچایا پاکستان کو؟ مجھے بتا دیے ایک دفعہ کوئی ایسا موقع بتائیے پاکستان کی جب پاکستان پہ اتنا زیادہ پریشر بنا، سب کچھ ہوا. یہ تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگ عطا کیے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسی خاص رحمت ہے پاکستان کے. پاکستان سب کچھ کے باوجود کھڑا بھی ہے، مضبوطی سے کھڑا ہے اس وقت.